الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فعزن معزن بينهم اللعنة الله على الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کی نماز، روزے اور دین، قرآن، حدیث کی روشنی میں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج الحمدللہ 8واں جز مکمل ہوا اور 9ویں جز 3 حصہ پڑھا گیا، یعنی پونا جز، جس میں آج ایک بڑی مشہور و معروف سورت کی تلاوت ہوئی، سورۃ الاعراف. اعراف کے مطلب ہے تعارف کرنا، ایک دوسرے کی پہچان. اس سورت پاک کے نام اعراف کیوں رکھا گیا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی 2 وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں اس واقعے کا تذکرہ اللہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات کا. جب یہ دونوں جنت سے اتارے گئے ہیں تو الگ الگ ان دونوں کے مقامات تھے. ایک کا مقام جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ سری لنکا کی پہاڑی پر، اور حضرت حوا کی نزول یعنی ان کو اللہ نے اتارا جدہ میں، اسی لیے جدہ نام رکھا گیا. جدہ کے معنی باپ دادا، اسی نسبت سے ان کا نام. زمانہ جب گزر گیا تو اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام، اس کی پوری توبہ اور سب کچھ اس صورت پاک میں ذکر ہے، جس کو اللہ نے بیان فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ چلیے وہاں مکہ. حضرت حوا کو بھی حکم ہوا آپ بھی مکہ، جدہ سے وہ مکہ. اور پھر دونوں طواف کیے. بعض فرماتے طوافی کے درمیان میں ملاقات ہو گئی تھی، لیکن یہ ملاقات ناکافی تھی. لیکن دونوں کی ملاقات عرفات کی میدان میں ہوئی، جبل رحمت پہ. وہاں بڑی اطمینان سکون سے دونوں میاں بیوی ملے. بہت دیر تک گفتگو ہوئی، وقوف ہوا، قیام ہوا، اپنی زندگی کے حالات، اپنے دکھ درد وہاں بانٹے دونوں. ہمارے ماں باپ سمجھے. اسی لیے جبل رحمت پر ایک ستون عاج لگا ہوا ہے، سفید کلر کا، لیکن ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی جاتے ہیں تو اس میں اپنا اپنا نام لکھ دیتے ہیں. کسی نے ان کو کہاوت سنا دی کہ اماں حوا ملی تھی اور آدم ملے تھے تو دونوں میں بڑی محبت ہو گئی تھی. اس لیے جب اپنے شوہر کا نام بیوی ہاں لکھ دی اور بیوی اپنے شوہر کا نام لکھتے، دونوں میں بڑی محبت ہوگی. لکھ کے دونوں چلے آتے ہیں، لیکن ہوٹل میں آ کر کے دونوں پھر جھگڑتے ہیں کہ یہ خریدا نہیں، وہ خریدا نہیں. ہماری اور آپ کی محبت کی حالت تو ایسے ہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اس پورے واقعے کو اللہ رب العالمین نے اس صورت پاک میں ذکر فرمایا ہے. مفسرین فرماتے اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا.
بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے کہ در حقیقت اس صورت پاک میں جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اور جب لوگ وہاں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو ایک ایسا وادی ہے اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے جنتی جہنمی کو دیکھیں گے اور جہنمی جنتی کو دیکھیں گے، اور وہ ایک علامت سے دونوں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، تو ذرا گفتگو ہوگی، اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور ایک دوسرے کا تعارف ہوگا، تم کس حال میں ہو، تم کس حال میں ہو، کچھ تم ادھر سے دو گے مجھے ضرورت ہے، تو یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، انشاءاللہ بھی بتا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کیا چیز جنت اور جہنم؟ کیا صرف بزرگوں کی قصے کہانی ہے؟ کیا یہ جنت اور جہنم جو ہم سنتے آ رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اپنی امت کو سناتے آ رہے ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو بہت ہی درد اور بڑی شوق کے ساتھ میں سناتے آئے ہیں، آخر یہ کیا ہے کہ سن کر کے اس کو بھول جانا، یا سن کر کے اس کو بس اسی طرح سے کچھ ہم لوگ ایک تماشا بن جانا؟ یاد رکھیے، جس طرح سے ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے آیا ہے؟ نہ۔ اگر اپنی مرضی سے لوگ دنیا میں آتے تو پھر سب بڑے بڑے مالداروں کے گھر میں پیدا ہوتے، بڑے اچھے ملکوں میں پیدا ہوتے، گاؤں کریوں میں کوئی بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر کوئی اپنی مرضی سے جس کو اگر جانا ہوتا تو کوئی بھی نہیں جاتا، اٹک جاتا ہی ہے۔ اکا دکا اللہ والے ہوتے جن کے دل آخرت اور اللہ، لیکن عام حالات میں لوگ تو اسی طرح ہوتے ہیں، لہذا ہمارا آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے اور ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ بات بالکل پکی ہے کہ نہ آنا اپنی مرضی سے، نہ جانا اپنی مرضی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجا تو دنیا کو بنا دیا، اور اس طرح سے حالات ہمارے سامنے رہنے سہنے جینے کی ساری چیزیں بنا دی، اور جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے ضرور جائے گا، تو وہاں بھی جا کر کے اس کے لیے کوئی ٹھکانہ ہونا نہیں۔ وہاں کا ٹھکانہ کوئی انجینئر نہیں بنائے گا، کوئی بہت ہی ماہرین تعمیر کرنے والے نہیں بنائیں گے، یا ایسا کوئی سسٹم اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے کہ میٹیریل تم جمع کر کے خود تم بنا لو گے۔ وہاں کی رہائش اور وہاں کا رہنا سہنا وہ عمل سے ہے۔ کیا ہے؟ عمل سے ہے۔ لہذا جنت برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، یہ دو ہی جگہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے جنت کو خوب شاندار بنایا ہے، اور جہنم کو تکلیف کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جہنم کو بنایا ہے۔ جب یہ دونوں چیزوں کو تیار اللہ اپنی قدرت سے کر دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھیجا، جبریل دیکھ کے آؤ، دو چیزیں میں نے بنائی اپنے بندوں کے لیے، ایک ہے اس کا نام جنت اور ایک ہے نام اس کا جہنم۔ اسی لیے یہاں ایک مسئلہ بھی بتایا گیا قرآن کریم کی روشنی میں، جنت نام رکھنا دنیا کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کا رکھ دیں، اپنے محل کا رکھ دیں، اپنے کسی چیز کا رکھ دیں، دکان کا رکھ دیں، جائز نہیں رکھنا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کریم میں خود اسی 8ویں جز میں اللہ نے فرمایا لہم دار السلام، جنت کا دوسرا نام کیا ہے؟ دار السلام، سلامتی کا گھر۔ لکھتے ہیں کہ دار السلام بھی نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی بھی جگہ سلامتی کا نہیں ہے، کوئی بھی جگہ نہیں، لہذا جنت نام رکھنا یہ بالکل جنت کی ناقدری کرنے کی طرح ہے، اور دار السلام بھی رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لہذا حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ دونوں دیکھ کر کے آؤ، ایک کا نام جنت اور ایک کا نام جہنم۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور جہنم پہلے دیکھیں، اللہ نے فرمایا پہلے جہنم دیکھ لیں۔ جہنم وہ دیکھ کر کے آئے تو کہا کہ پروردگار یہ کیوں بنایا آپ نے؟ کیا اتنی تکلیف کی جگہ میں کوئی آپ کا بندہ آنا چاہے گا؟
جہاں آگ ہو، جہاں بالکل عذابی عذاب ہو، جہاں تکلیفی تکلیف ہو، سانپ بچھو اژدہے ہو، جہاں بے انتہا انسان کے لیے تکلیف دہ کا عمل ہو، آگ کی شکلیں سینکڑوں شکلیں ہو، اے پروردگار کون بندہ چاہے گا کہ کس تکلیف کی جگہ کو آئے اور اس کی تیاری کو کرے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ نے مطلب بنا تو دیا ہے لیکن اس میں کوئی بھی نہیں آئیں گے، پورا خالی خالی رہ جائے گا۔ جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ۔ جنت گئے تو کہا کہ یہ تو شاندار ہے، اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لہذا آپ کے بندے جنت کو چھوڑ کر کے کوئی جہنم جائے گا؟ اس لیے لگ رہا ہے کہ سارے جن و انس کہاں آئیں گے؟ جنتی میں آ جائیں گے۔ جنت شاید کہ چھوٹی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ چھوٹی ہو جائے گی، جہنم خالی رہ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے پھر اب جا کر کے پھر دیکھ کر کے آؤ جہنم اور جنت دونوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر دوبارہ گئے اور جہنم کو دیکھا تو اس پر اللہ نے ایک بورڈ لگا دیا، اس میں کون لوگ آئیں گے؟ اس میں کون لوگ آئیں گے؟ اس میں مشرک آئیں گے، کافر آئیں گے، خواہشات پر عمل کرنے والے آئیں گے، زنا کرنے والے آئیں گے، سود کھانے والے آئیں گے، رشوت والے آئیں گے، قاتل آئیں گے، دین کو بگاڑنے والے آئیں گے، دین کو مذاق کرنے والے آئیں گے، یعنی دنیا میں اپنی خواہشات اور آزادی کے ساتھ جو زندگی گزاریں گے وہ لوگ آئیں گے اس میں، اور وہ دنیا میں زندگی گزارنے میں وہ آزاد ہوں گے، جب چاہیں گے زنا کریں گے، جب چاہیں گے شراب پئیں گے، جب چاہیں گے دین کا مذاق کر لیں گے، اپنی مرضی سے اپنا دین پر عمل کریں گے، نہ رسول نہ اللہ نہ دین کچھ بھی نہیں، ایک بورڈ لگا دیا اللہ جس میں آزادی۔ اب ایک آدمی یہاں دین اور اسلام سے ہٹ کر کے کوئی کام کرنا چاہے، کسی کو نہیں ہے زبردستی کہ اس کو زبردستی کام پکڑ دو، اس کو ہم صرف بتائیں گے، آپ صرف بتائیں گے، اس کو نصیحت کریں گے، لیکن ہم اس کے اندرونی معاملہ میں نہیں جائیں گے، اور اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے، قرآن بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر کے شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، غیروں کے ساتھ رہ رہا ہے، مرتد ہو جا رہا ہے، سمجھانے کے حد تک کے حق ہے، آگے کا حق نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، خود نبی کو اللہ نے منع فرمایا، آپ زور و زبردستی مت کیجئے، سمجھا دیجئے اور واپس ہو جائیے۔ لہذا جو اگر چاہے مرتد ہو جائیں، کوئی لڑکی اگر چاہے کسی غیر مسلم کے ساتھ میں جانا، مرتد ہو کر کے چلے جائیں، مسلمان تو اتنے ہی کریں گے، علماء تو اتنے ہی کریں گے، ہمدرد لوگ اتنے ہی کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی نوجوان اگر مرتد ہو کر کے ایمان بیچ کر کے کسی غیر یہود و نصارہ کے ساتھ میں نکاح کر لے، لڑکیوں کے ساتھ چلے جائے، دین کو بدنام کر دے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، علماء کچھ نہیں کر سکتے، صرف بتا سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ آزادی ہے نا۔ ایسے لوگ جہنم میں آئیں گے جو نماز نہیں پڑھیں گے، سالوں سال جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیں گے، پوری لسٹ اللہ نے فائنل کر کے رکھ دیا۔ جنت پر ایک لسٹ لگائے بورڈ، حضرت جبریل وہاں کے اس کو پڑھے، اس میں تہجد گزار آئیں گے، اس میں توحید پرست آئیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اس میں نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ آئیں گے، اس میں دین کے لیے مرنا مٹنا جینا سب کچھ کیے وہ لوگ آئیں گے، حرام کبھی بھی نہیں کیے ہوں گے، یعنی مشقت کی ایک لمبی لسٹ، جیسے نماز پڑھ رہا ہے مشقت ہے، تہجد پڑھ رہا ہے مشقت ہے، حرام کو چھوڑ رہا ہے مشقت ہے، زنا کو چھوڑ دے رہا مشقت ہے، پردہ ایک عورت کر رہی ہے، ایک مرد اسلام کی پہچان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، دکھ درد میں وہ صبر کرتا ہے لیکن کوئی غیر غلط کام نہیں کرتا ہے، لہذا ایسی مشقت کی ساری چیزیں لسٹ بنی ہوئی ہیں۔ اب حضرت جبریل پڑھ کر کے آئے تو اب کہنے لگے، اے اللہ اب جنت خالی رہ جائے گا اور جہنم بھر جائے گا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان، یہ انسان، جانتے تھے، ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے پورے تذکرے تھے، ہم سے پہلے وہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہم سے پہلے وہ قرآن سنے ہیں،
سورہ طٰہٰ کے بارے میں یہ تفسیر میں موجود ہے، علماء مفسرین لکھتے ہیں جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے کرایا تو فرشتے سن کر کے کہنے لگے کیا خوش نصیب ہوں گے ہوگی وہ امت جس کے لیے اللہ سورہ طٰہٰ کو نازل کیا ہو، اور 200 سال پہلے اس کی تلاوت نزول سے پہلے کر دی۔ تو فرشتے تو جانتے تھے، انسانوں اور جناتوں کی حرکتوں سے واقف تھے وہ، لہٰذا کہہ دیے اب جنت آپ کی خالی رہے گی میرے پروردگار، اور جہنم بھر جائے گی۔ اس لیے کون مشقت کرے گا؟ کون رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے گا؟ کون کس کے سامنے اگر حلال تھوڑا اور حرام زیادہ تو کون اس کو قبول کرے گا؟ کون جان کے لیے باری لگا کر کے شہادت حاصل کرے گا؟ کون دین کے لیے مرنا جینا کون کرے گا؟ اگر ایک آدمی کے سامنے زنا کے سارے اسباب ہو اور اس پر وہ پوری قدرت رکھتا ہو تو کون بچے گا؟ شیطان تو لگا ہوا، شیطان کا تو یہ وعدہ ہے کہ ہم تیرے بندوں کو ہم وہیں لے جائیں گے اے اللہ جہاں ہم جائیں گے۔ اسی صورت پاک میں ہم اس کو اٹھتے بیٹھتے، اس کی آوازوں میں، اس کی سانسوں میں، اس کے خون کے رگوں میں، ان کے چلتے پھرتے ہر جگہ میں اس کو بھٹکاتا رہوں گا۔ تو شیطان تو لگا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار جنت اب خالی رہ جائے گی اور جہنم بھر جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم تو جہنم کو بھر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑا حصہ جہنم کو علماء سو سے اللہ بھر دے گا۔ حدیث پاک میں قرب قیامت میں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جو سب سے بدترین قوم ہوگی اس امت کی وہ علماء سو ہوگی۔ کیوں؟ وہ غلط سلط بتلائیں گے، لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالیں گے، وہ فسادات کی باتیں کریں گے، وہ لوگ دین کے مسئلے کو غلط کر کے بتائیں گے، اور اس کے راہ پر جب لوگ چلیں گے تو ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ جہنم میں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، بہت ہی سنگین مسئلہ، ایسا نہیں ہے یہ خالہ اماں کا گھر نہیں ہے۔ وہ بات اپنی جگہ ہے جو شیطان ہم کو دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ رب غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ستار ہے، وہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ کر لو، چھپا دے گا اللہ۔ وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وہ ستار ہے، بخشش کر دے گا۔ غفار ہے، بخشش کر دے گا۔ کر لو، وہ توبہ کو قبول کر لیتا چھوٹی بات میں۔ لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہے جب آدمی بہت مخلص ہوتا، اس لیے اس دھوکے میں نہ رہیے کہ اللہ غفور رحیم۔ یہ بھی تو رہیے کہ وہ عذاب علیم کا بھی مالک ہے، وہ عذاب عظیم کا بھی مالک ہے، وہ عذاب شدید کا بھی مالک ہے، وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید بھی کی طاقت رکھتا ہے وہ۔ تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ تو جنت خالی ہو جائے گی اللہ، اور جہنم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میرے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے میری محبت میں وہ سب کچھ کر دیں گے۔ اور اس میں ایک بڑا طبقہ ہے، آج بھی الحمدللہ ہے، ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی، جن کا جینا، جن کا مرنا، جن کا رہن سہن سب دین کے مطابق۔ کیا خبر ہم کو کون رات کی اندھیریوں میں وہ گڑ گڑا کر کے جنت اللہ سے مانگ رہا ہو، کیا خبر کہ وہ تمام گناہوں سے بچ کر کے صبر و شکر سے زندگی گزار رہا ہو۔ ایسا طبقہ ہے، لہذا اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا جبریل نہیں، میرے ایسے بندے ہوں گے کہ جنت میں آنے کے لیے بہت کوشش کریں گے، اور وہ ہر طرح سے اپنی زندگی کو، اور اس کی مثال دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، کیسے کیسے حالات میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ کام کرتے تھے، جان کی باری لگا دیتے تھے، مال و دولت لٹا دیتے تھے۔ ان کے لیے حکم آیا اے میرے محبوب پوچھئے ان صحابہ سے جن کو کبھی شیطان اس کے دل میں کچوکے لگاتا ہے کہ تیرے لیے دنیا میں اللہ کچھ نہیں دے رہا ہے، جس کے لیے تم جان مال سب لگا رہے ہو، اگر کبھی ان کے دل میں خیال ہے تو بنے بنائے سونے چاندی کے گھر اتار دوں گا مدینے میں، بنانا بھی نہیں پڑے گا۔ 25ویں جز اٹھائیے، اللہ رب العالمین صاف صاف فرمایا، لیکن جنت نہیں دوں گا، پھر دنیا دے دوں گا تو جنت نہیں دوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وہاں چاہیے، یہاں نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے یہاں۔
مجھے یہاں نہیں وہاں چاہیے۔ اس لیے یہ اتفاق ہے علماء کرام کا کہ اگر کوئی اس دنیا میں عیش و آرام اللہ کی نافرمانی کر کے کیا ہو اور کر رہا ہو تو جنت اس کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور کوئی آدمی اگر مال و دولت میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ خوشی اور سکون کی زندگی گزارتا ہو تو اس کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ وہ مال اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے مرضی پر، دین کے لیے اپنی تکلیف برداشت کر کے صبر و شکر سے۔ لہذا دو نعمتیں میرے بھائیوں بزرگوں نہیں ملے گی کہ ایک جنت کے آرام بھی ہو اور دنیا بھی ہو۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے تاجر اور مالدار تھے۔ ان کی بیوی ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سوئے تھے تھکے تھکائے، رات میں آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ ذرا پانی پلا دو مجھے، کہہ کر کے پھر سو گئے۔ بیوی ذرا اٹھی اور دور پانی لانا ہوتا تھا۔ آج اللہ نے کتنی آرام دیا، جہاں سر وہیں پانی، سر وہیں پانی، گھر کے اندر ہی کچن اور گھر کے اندر ہی اس کا نام لیجیے نا بیت الخلا، دونوں۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے عجیب و غریب ہم لوگوں کی حالت ہو گئی، پہلے شیطان کا گھر دور رکھتے تھے ہم لوگ، جب شیطان سے دوستی ہو گئی تو کہا کہ بھائی اتنا دور نہیں، قریب کرو، کیا کرو، قریب کرو، تو ذرا گھر کے قریب بیت الخلا بنا۔ اور ذرا وہ کہا کہ نہیں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں تیری میری دوستی میں، اس لیے ذرا گھر کے اندر کرو، تو چار دیواری میں لوگ لائے۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں یار، اتنی دوستی پکی ہماری تیری ہے، جہاں تو رہو وہی میرا گھر بھی رکھو۔ تو اب کیا ہو گیا، اٹیچ باتھ روم، کیا ہو گیا، اس کا گھر ہے، وہ اس کا گھر ہے، ناپاکی اس کا گھر ہے۔ بس شکر منائیے کہ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا پڑھ کر کے جایا کرو تاکہ اس کے اثرات سے تم بچ جاؤ گے، اور اگر تم دعا پڑھ کر کے نہیں جاؤ گے تو اندر سے اس کے اثر کو لے کر کے آؤ گے۔ یہ آقا سمجھ گئے تھے کہ میری امت اتنا عیش پرست بن جائیں گی کہ جہاں سوئیں گے وہیں بیت الخلا بھی بنائیں گے۔ آج ہے یہ حال ہے پورا۔ خیر عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی پانی لانے کے لیے گئی اور جا کر کے پانی لے کر کے آئی، تب تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف گہری نیند میں۔ بیوی پانی کا پیالہ لے کے کھڑی کی کھڑی ہے، فرما بردار بیوی تھی، آج کی ہوتی تو پکڑ کر کے جھٹکے دیتی، کہتی رات میں میرا نیند خراب کر کے اپنے خراٹا لے رہا ہے، لو پانی پی لے جلدی سے۔ نہ ان کے ادب ہے نہ ان کے ادب ہے، دونوں ادب سے خالی ہیں، لیکن وہ باادب تھی، پانی کا پیالہ لے کے کھڑی رہ گئی۔ جب اٹھے گا میرا شوہر تب پانی پلاؤں گی، اس کی نیند میں خلل نہیں آنے دیں گے۔ یہ غلطیاں دونوں کر رہے ہیں، یہ بدماش اوباش نوجوان چائے کے دکانوں میں پھر کر کے 2-3 بجے رات آتے ہیں تو اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنے بہنوں گھروں میں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی نیندوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہ نہایت ہی گھر کی بے برکتی کی علامت ہے۔ کھڑی رہی پانی کا پیالہ لے کر کے، بہت دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے میری بیوی پانی کا پیالہ لے کر کے کھڑی ہے۔ بیٹھے اٹھے پانی پیے، کہا کہ تم سے میں بہت خوش ہو گیا، آج بہت خوش، اگر تو آج کچھ فرمائش مجھ سے کرو تو میں پوری کر دوں۔ بڑے مالدار تھے وہ، تجارتیں ان کی مکہ مدینے عرب کے جزیرے میں پھیلا ہوا تھا، بڑے مالدار۔ وصول ان کا مالداری کا یہ نفع نمک کے برابر لینا، کتنا، کو آ جائے تو سہولت دے دینا، کو آئے تو ادھار تو دے دینا، دیتا ہے تو لے لینا، نہیں تو معاف کر دینا۔ لیکن آج ایسا گاہک بھی نہیں ہے، اب نہ ایسے مالک بھی ہیں، دونوں سٹے مار دیتے ہیں، لینے والا بھی چپ لگا دے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خیر کا زمانہ نکل گیا، کچھ مانگو، بہت خوش ہوں۔ کہا کہ کیا مانگو آپ سے، دنیا تو ساری اللہ نے دے دی، کیا مانگو؟ بہت زور دیے تو انہوں نے کہا کہ مانگو کچھ، آج دوں گا میں تم کو۔ کہا کہ اگر دینا ہے تو مجھے آپ طلاق دے دیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے،
کہا کہ آپ اگر اپنی زبان اور اپنی بات میں سچے دینا چاہتے تو مجھے طلاق دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ کیا میں کوئی تکلیف دے رہا ہوں؟ کیا میرے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے سہنے کی کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر طلاق کیوں مانگ رہی ہیں؟ سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن طلاق تم جیسی نیک بیوی کو کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ کہا کہ پھر آپ بول کیوں رہے تھے؟ آپ بولیں تب دینا پڑے گا آپ کو۔ دونوں میں تکرار ہو رہے ہیں، ایک طلاق لینا چاہ رہی ہے اور ایک طلاق دینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ آج الٹا ہو گیا، شوہر دے رہا ہے اور بیچاری بھاگ رہی، پریشان ہو رہی۔ نبی کا زمانہ ہے، ابھی رات میں گفتگو ہو رہی، فیصلہ یہ ہوا کہ چلو رسول اللہ تو ہے نا، جو فیصلہ فرما دیں گے وہ ہم لوگ مان لیں گے۔ رات کے اندھیریوں میں جلدی جلدی دونوں میاں بیوی نکلتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کے دل میں عجیب ایک بے چینی ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو جائے، کہیں خدا نخواستہ نبی ان کے حق میں فیصلہ کر دے تو اتنی نیک اور پارسا خدمت گزار نیک عورت کو میں کیسے چھوڑوں گا؟ اس پریشانی میں جا رہے، جاتے جاتے ٹھوکر لگی اور زمین پر گر پڑے۔ گرنا تھا کہ بیوی اٹھائی تو دیکھے کہ گھٹنے میں چوٹ لگی اور خون نکل رہا ہے۔ اپنے دوپٹے سے اس کو صاف کی، سہارا دی اور کہنے لگی کہ اب گھر واپس چلیے، مجھے طلاق آپ سے نہیں چاہیے۔ آج کا مرد ہوتا تو کہتا ہے مار کھلا لی، پیر توڑوا لی، اب تو کہتی طلاق اب 3 نہیں 100 طلاق دیں گے۔ 100 دے رہے ہیں لوگ، ایسے 100 طلاق، 10 طلاق، 20 طلاق۔ اور جب طلاق دے دیں گے اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ ڈھونڈیں گے کون مولوی سہل فتویٰ بتائے گا، آسان فتویٰ کون بتائے گا۔ اب مولانا لوگ تو ہے ماشاءاللہ، ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ ایک کے پاس آئیے کہ حضرت ایسا ایسا وہ طلاق، ہاں ہو گیا، ختم قصہ، وہاں نہیں، چلو اچھا وہاں چلو، وہاں چلو۔ اب ایک کے پاس گیا تو پوچھتا ہے تا سے طلاق دیا تھا یا تو سے دیا تھا؟ اتنا بڑا قاری۔ تو وہ کہتا ہے کہ دونوں کا فرق آپ بتلائیے۔ تا کا کہ اگر تا سے طلاق دیا تو طلاق ہو جائے گی، اور تا سے دیا ہوگا تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت میں تا ہی سے دیا تھا۔ مل گیا فتویٰ۔ مارکیٹ میں ایسے علماء ہیں، اگر وہاں بھی دل نہیں بھرا تو کچھ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے، کہا کہ حضرت میں نے 3 طلاق دے دیا، کیا ہوا؟ ارے 3 دو یا 302 ایک ہی ہوگا، چلو رکھو اپنی بیوی کو۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایک مسلک کے لوگ۔ آج تو فتوے بازار میں بک رہے ہیں ایسے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بیوی کہنے لگی کہ نہ واپس چلیے۔ خیر واپس ہوئے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں کہ آخر پہلے ضد لگا دی تو طلاق لینے کے لیے، اب کیا ہو گیا 1 گھنٹے کے اندر میں کہ طلاق اب نہیں تجھے چاہیے؟ سنیے جواب۔ جو آج ہم لوگ عیش و آرام کی دنیا بنا لیے جنت کو بھلا کر کے، آج ہم لوگوں نے اسی کو ہمیشہ کا گھر اور گھر کا جنت بنا لیا ہے، اس گھر کو چھوڑ کر کے ہم یہی چاہتے کہ میرے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے، ہمارے سر میں کبھی درد نہیں آئے، ہمیں کبھی مصیبت نہ آئے، اگر آ جائے تو اللہ ہمارا نہیں کسی اور کا اللہ ہے، اور نعمت پوری آ جائے تو اللہ میرا بہت اچھا ہے۔ یہ نظریہ بن گیا ہے۔ دنیا ایسی نہیں ہے۔ بیوی کا جواب کیا خوبصورت، کہا کہ میرے سرتاج پیارے شوہر، مسئلہ ایسا تھا کہ جب سے آپ کے گھر میں میں آئی ہوں نعمت ہی نعمت ہے، اتنی نعمت، اور پھر یہ نعمت تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن اتنے عرصے گزر گئے، نہ تیرے سر میں کبھی درد نہ میرے سر میں کبھی درد۔ تکلیف آتی ہے تو اس کا اجر اللہ جنت عطا کرتا ہے، تو میں روز ڈر رہی ہوں، نہ کبھی سر میں درد ہے، نہ جسم میں درد ہے، نہ بخار کا آنا ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی کمی ہے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اللہ جنت کی ساری راحتیں یہی مجھے دے رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس عیش کی آرام اور ایسے شوہر کے پاس نہ رہوں، میں رہوں، بلکہ اس دنیا میں کچھ تکلیف کر کے جنت بنا لوں۔ آج تو اگر شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتی ہے، اور شوہر اگر بیوی کچھ کمی آ جائے، بیوی کو کچھ کمی آ جائے تو شوہر بھی منہ مارنے لگتا ہے۔ یہ دونوں کی بد اخلاقیاں ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا آرام اس دنیا میں اٹھائیں گے،
جتنی سہولتیں یہاں اپنے محنت سے پیدا کریں گے اور اس گھر کو گھر جنت دنیا بنانا چاہیں گے، اتنا ہی آخرت خراب ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام زمین پر سونا پسند کیے اور ٹاٹ میں رہنا پسند کیے، لیکن بنے بنائے جنت لینا نہیں چاہیے۔ جنت اتنا آسان نہیں ہے، سنیے اس کے حالات کیا ہے۔ جب جنتی چلے جائیں گے جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک بیچ کا حصہ ہے جنت اور جہنم کا، اس کو آراف کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ یہاں ان لوگوں کو اللہ روک دے گا کہ جن کے پاس کچھ تھوڑی سی نیکی کی کمی ہوگی، ان کو وہاں ٹھہرا دیا جائے گا، رک جاؤ تم لوگ۔ اگر تمہاری کوئی سفارش کر دے گا تو پھر کیا ہے، تم کو جنت میں نہیں، یہیں روکو، اس وقت تک کہ روکو جب تک کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی سفارش کا اعلان نہ ہو۔ اور ایک موقع آئے گا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی جہنمیوں کی پریشانیاں سنیں گے تو اپنی جنت سے نیچے اتر کر کے سجدے میں جائیں گے، رو رو کر کے گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے پروردگار اب میں اس جنت میں مجھے رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ میری امت جہنم میں پریشان ہے۔ جس پیغمبر نے ہم سب کے لیے یہاں بھی رویا وہاں بھی رویا، اس کو ہم لوگ کھاتے پیتے بلا دیا، بچوں کی شادیوں میں بلا دیا، بیٹیوں کی خوشیوں میں بلا دیا، چند ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے دین کی پرواہ نہیں کیا۔ کوئی کسی کے مرتد ہو رہا ہو جانے دیجئے، قرآن جل رہا ہے جلنے دیجئے، اذان مٹ رہا ہے مٹنے دیجئے، مدرسے بند ہو رہے ہیں ہونے دیجئے، ہم کو کیا اس کی پرواہ ہے؟ جس کا جائے گا پتہ چلے گا وہاں۔ جس پیغمبر نے اتنا رویا، اللہ اکبر، اتنا رویا، آج اس کے چہرہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ جس پیغمبر نے اتنا رویا، اس کے لباس ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ جن صحابہ نے ہمارے آپ کے لیے قربانیاں دی، ان کی سنتیں ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں۔ کیسے جاؤ گے جنت میرے دوستوں، میری ماں بہنوں؟ کیسے جائیں گے؟ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر اللہ غفور الرحیم تھے تو ابو بکر صدیق اکبر کے لیے بھی غفور الرحیم تھے۔ وہ محنت نہیں کرتے، مشقت کیوں اٹھائیں؟ وہ غفور الرحیم تھے تو عمر فاروق اتنی محنت کیوں کی ہے؟ رات بھر میں گلیوں میں پھرتے تھے، شاید کسی بندے خدا کا سہارا میں بن جاؤں اور اللہ میرے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ کیوں پھرتے تھے؟ کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ مال کو راستے میں لگا دیے، ایک دن کا رکھنا پسند نہیں کرتے تھے؟ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ جنت اتنا آسان نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم روئیں گے اور رو کر کے اسی کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ خود فرمائیں گے میرے محبوب سر اٹھاؤ، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جس کے بارے میں بھی تو کہو گے آج مغفرت کر دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا فرمائیں گے میری ان تمام امتیوں جس نے کلمہ پڑھا ہے، اے میرے رب ان سب کو جہنم سے نکال دیجیے آج۔ تو اللہ بڑھ کر کے ایک اور نعمت دے گا، کیا فرمائے گا؟ اے میرے محبوب صرف کلمہ ہی والے کا نہیں بلکہ اگر آپ کے نام احمد اور محمد کا بھی کوئی ہوگا اس کو بھی نکال لو آج۔ اللہ کے نبی کے نام اگر ہے کسی امتی کے نام کے ساتھ محمد اور احمد، اور اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو اللہ اکبر، اللہ خود فرمائے گا صرف کلمے کی بنیاد پر نہیں، تیرے نام کی نسبت کی برکت سے بھی آپ اس کو جہنم سے نکال دیتا ہوں۔ آج تو نبی کا نام بھی پسند نہیں لگ رہا ہے، فاطمہ عائشہ ختیجہ کا نام بھی اچھا نہیں لگ رہا میری ماں بہنوں کا۔ ایک عورت فون کی کہ حضرت ایک نیا نام بتا دیجیے، بیٹی ہوئی ہے، لیکن خیال رکھیے گا کہ فاطمہ عائشہ صدیقہ یہ سب نام مت بتلائیے گا۔ کیوں بہن ایسی بات؟ اس لیے کہ وہ لوگ بڑی تکلیف کی زندگی گزارے۔ اللہ اکبر، کہیں وہ نام رکھیں گے تو میری بیٹی میں بھی تکلیف نہیں آ جائے۔ پھر کیا رکھ دو؟ کتا رکھ دو نام؟ آج تو وہی سب سے زیادہ آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر کیا انجینئر کیا بڑے بڑے علم والے پارکوں میں لے گھوم رہے ہیں، کاروں میں، تو وہی تو آرام کر رہا ہے۔ مرے گا تو کتے کا حساب بھی نہیں، تو رکھ دو لیٹسٹ نام۔ تو آج امت یہاں پہنچ گئی ہے، عورتیں یہاں پہنچ گئی، ان کے خیالات یہاں آ گئے، مردوں کے خیالات یہاں آ گئے ہیں۔ قسم خدا کی حیرت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی پوچھتا ہے ذرا لیٹسٹ نام بتلائیے، لیٹسٹ نام بتائیے، کمپیوٹر میں دیکھا، واٹس ایپ میں دیکھا، لیٹسٹ بتائیے۔ اگر بولنے کا حق ملتا پورا تو بول دیتا کچھ نہ کچھ، لیکن ہم لوگ عالم ہیں،
بڑی جلدی یہ قوم بدنام کر دیتی، اس لیے بہت کنٹرول کر کے بولتا ہوں۔ ایسے حالات ہیں۔ ارے نام سے نہیں خراب ہوتی ہے اولاد، ماں باپ کے بدعمالیوں سے اولاد خراب ہوتی ہے۔ ماں باپ جتنے گنہگار ہوں گے اولاد اتنی بےکار اور بدمعاش ہوگی، جتنے شب گزار اللہ کے سامنے ڈرنے حلال روزی والے اتنے ہی اولاد ان کی اچھی ہوگی۔ تم ان کے گلے میں 5 کیجی کی تعویذ لٹکا دو، گھر میں گھوڑے کے نال لٹکا دیجئے، مندروں سے پڑھا کر کے کالے دھاگے میں بڑے بڑے پتھر لٹکا دیجئے، کوئی حاصل فائدہ نہیں جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت گھر میں نہیں ہوگی۔ اس لیے نام آقا کو حکم ہوگا میرے محبوب سب کو نکال لو آج۔ خیر اس کی بڑی تفصیل ہے، یہاں بتلانا ہے یہ جو بات ہو رہی ہے۔ چلیے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ ایک موقع آئے گا کہ اللہ رب العالمین دونوں کو گفتگو اوپر نیچے سے دیکھیں گے، ایک دوسرے کو پہچان، اوہو یہ میرے لیڈر صاحب ہیں، اوہو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ۔ اتنا آسان ترجمہ اور اتنا کھلا کھلا اللہ بولا ہے، سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ کیا فرما رہا اللہ؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ۔ جنتی لوگ کہیں گے جہنمیوں سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اے جہنمیوں یہ بتاؤ تم اللہ کا وعدہ پا لیا یا نہیں پا لیا؟ ہم تو اللہ کا وعدہ پا لیے جنت میں آ کر کے، جو اللہ اور اللہ کے رسول وعدہ کیے تھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، نیک بنو، اس کا بدلہ جنت ہے، تو جو وعدہ سنا تھا اور وعدہ سنایا گیا تھا ہم نے اس کو پا لیے، کیا تم بھی پا لیے؟ بولنا بند ہو جائے گا، بولی بند ہو جائے گی، تو کہیں گے ہاں ہم بھی پا لیے۔ کیا پایا؟ اللہ کا دوسرا وعدہ یہ کہ بدعمال بنو گے تو کہاں دوں گا۔ یہ گفتگو صرف مسلمانوں کی ہوگی، کافروں سے نہیں ہوگی۔ وہ کافر گیا گیا ختم، اس سے کوئی سوال و جواب نہیں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، کفر پر مرا سیدھا جہنم۔ لیکن اگر کلمہ ہے تو کلمے والے جہنمیوں سے یہ گفتگو، اس لیے ایک دن ان کو نکلنا ہے۔ جیسے آج ہم لوگ کہتے تھے ارے مولوی صاحب چلو کلمے کی بنیاد پر ایک دن تو جنت جائیں گے، ہے اگر اتنی ہمت تو چولہے ہوئے جلتے ہوئے پر انگلی ایک مرتبہ رکھ کے دیکھو، جو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ، کیا تم نے بھی پا لیا اپنے رب کا وعدہ؟ قَالُوا نَعَمْ، ہاں ہاں ہم نے بھی پا لیا۔ فرشتے جواب دیں گے فَأَذَّنَ مُعَذِّرٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ، یہ سب جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں یہ جہنمی؟ سب جھوٹے ہیں، ان پر لعنت ہے گنہگاروں پر۔ الَّذِينَ يَصُدُّونَ، پھر یہ گفتگو چلے گی کہ تمہیں کون روک دیا تھا اللہ کے راستے میں آنے سے؟ کس نے تم کو ٹیڑھا راستہ بتا دیا تھا؟ کیوں تم کفر اور نا انکار کر گئے؟ یہ ساری باتیں، یہ گفتگو ہوتے ہوتے وہ بینہما حجاب، دونوں کا راستہ بند ہو جائے گا، پھر دیکھ نہیں پائیں گے۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد میں پھر ایک سلسلہ ہوگا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ جنتی جہنم کو دیکھیں گے تو ان کے پیشانی پر ایک نشان جہنمی ہونے کا، اور جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کی پیشانی پر ایک جنتی کا نشان ہوتا ہے، نہیں وہ یونیفارم، دونوں کے الگ الگ ہوں گے، دونوں کو الگ الگ ہوں گے، سب جوان ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، بوڑھی عورت بھی جوان، بوڑھا مرد بھی جوان۔ مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، نبی جب ان کے گلی سے گزرتے تھے تو بوڑھی کھڑی ہو جاتی تھی اور ایک سوال کرتی تھی روز، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ وہ یہ سمجھ کر کے سوال کرتے، نبی ہاں کہہ دیں گے تو اللہ بھی ہاں کہہ دے گا۔ بہت چالاکی سے وہ کام چلا رہی تھی۔ جیسے آج فتویٰ پوچھتے ہیں نا ہم لوگ، مولانا حلال حلال صحیح صحیح، ارے بھائی کہاں سے بولوں؟ قرآن حدیث بولے گا تب نے جائز بولو۔ جب بھی نبی گزرتے تھے تو یہی سوال، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ نبی خاموش سے گزر جاتے تھے، ہاں نہ کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن وہ پوچھتے رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آقا رک گئے اور رک کر کے کہنے لگے تم جنت میں نہیں جاؤ گی اس حال میں۔ کیا بولے؟ اس حال میں تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ اب رونے لگی،
اتنی امید تھی کہ نبی کی زبان مبارک سے ہاں مل جائے، کام میرا ہو جائے گا۔ جیسے ابو بکر کو جنتی کہہ دیے، عمر کو کہہ دیے، عبد الرحمن بن عوف کو کہہ دیے، عبیدہ بن جراح کو کہہ دیے، فلاں فلاں کو کہہ دیے، سب جنتی ہو گئے۔ نبی ہم کو بھی کہہ دیں کہ تو جنت میں جائے گی تو میرا کام ہو جائے گا۔ لیکن نبی نے برعکس فرما دیا، کیا تم اس حال میں جنت میں نہیں جاؤ گی۔ رونے لگی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ایمان میرا نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں۔ آقا رک کر کے آپ نے تبسم کے ساتھ فرمایا، تم جنت میں ضرور جاؤ گی لیکن بوڑھی بن کر کے نہیں جاؤ گی۔ اب بوڑھی خوش ہو گئی، جو چاہ رہی تھی وہ ہو گئی۔ تو یہاں کتنا کچھ رنگ پھر پھر جائے لیکن وہاں عمل کا ایک خوبصورت اللہ حسن عطا فرمائے گا۔ تو جہنمی جنتیوں کو پیشانیوں سے پہچان لیں گے، یہ میرے ابا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ جنتی بھی پہچان لیں گے یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں فرمایا کہ وَبَيْنَهُمْ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ، وہ اعراف جو جنت اور جہنم کو دیکھنے کا جو بارڈر ہے وہاں سے دیکھ کر کے پہچانیں گے، پھر بلائیں گے آؤ ادھر۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پر سلامتی ہے تو جنت چلا گیا، بہت کامیاب ہو گیا۔ لَمْ يَدْخُلُهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، بہت اچھا تم نے کیا۔ پھر نظریں پلٹ جائے گی، پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوگا، پھر وہ دعا کریں گے لا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ جنتی ڈریں گے، دعا کریں گے اے پروردگار ہم کو دوبارہ ان گنہگاروں میں نہ شمار کر دیجیے گا، نہیں شمار کر دیجیے گا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفون بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ کیا خوبصورت اللہ نے واضح کر دیا۔ آج ہم لوگ کسی جماعت، کسی تحریک، کسی تنظیم، کسی دادا گیری کی وجہ سے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں۔ میرے پیچھے ایک جماعت ہے، میرے پیچھے ایک تحریک ہے، میرے پیچھے ایک تنظیم ہے، میرے پیچھے بڑے افسر ہیں، میرے پیچھے فلاں ہیں، فلاں ہیں، میں مالدار ہوں، بچ جاؤں گا۔ اللہ فرما رہا ہے رجال یعرفون، جنتی اعراف سے پکاریں گے، پہچانیں گے تو کہیں گے قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، تجھے بچا نہیں سکا تیرا مال اور نہ تیری جماعتیں بچا سکی، تمہارے لیڈر بھی نہیں بچا سکے، کوئی نہیں بچا سکا۔ وما کنتم تستکبرون، اور تم سب تکبر کرنے والے تھے اس لیے یہاں گئے ہو تم۔ یہاں تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے تم جہنمی ہو، لیکن وہاں جنتی کہہ سکتے، اس لیے فائنل ہو گیا ہے، فائنل ہو گیا ہے۔ اب آخری دیکھیے، آخری آیت تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ جب یہ گفتگو ہونے کا سلسلہ رہے گا نا تو جہنمی اپنے جنتیوں کو دیکھیں گے، سب کو پہچانیں گے، یہ ابا ہیں، یہ امی ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، سب ہیں۔ تو کیا کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، اے میرے جنتیوں بھائیوں ہم بہت پیاسے ہیں، یہاں کا پانی بہت گرم ہے، خون والا ہے، پیپ والا ہے، کانٹے والا ہے، تمہارے پاس پانی بہت اچھا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، ذرا بہاؤ میں تھوڑا تھوڑا، اللہ اکبر، تھوڑا دے دو، ذرا منہ میں رکھ لیں گے ٹھنڈا ہو جائے گا، سر پہ ڈال لیں گے ذرا ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی۔ یہاں کا سارا پانی گرم ہے، خون ہے، پیپ ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اپنے لوگوں سے جہنمی مانگیں گے پانی پانی، مجھے تھوڑا دے دو، ان افیضوا علینا من الماء، اگر ہاتھ میں نہیں دو گے تو اوپر سے ذرا بہا دو تاکہ میرے جسم میں ذرا ٹھنڈک آ جائے۔ کیا سمجھ لیا جہنم کو؟ تو کیا جواب ملے گا معلوم؟ یہاں تو حکم ہے پیاسا کافی ہے اس کو بھی پلا دو، پیاسا زانی ہے اس کو بھی پلا دو، پیاسا شرابی بھی اس کو پلا دو، بھوکا آدمی کوئی بھی اس کو کھانا کھلا دو، نیکی مل جائے گی۔ حکم ہے یہاں کرنے کا، اس میں نیکی ہے، لیکن وہاں بند کیا ہے؟ فرمائے گا انفیضوا من الماء او مما رزقکم اللہ، تم کو اللہ جنت میں بہت کھانا پینا دیا ہے، تھوڑا ٹکڑا ٹکڑا پھینکو نہیں ادھر، چلاؤ نے کچھ دو نے۔ یہی مطلب لکھتے ہیں علماء مفسرین۔ قرآن اٹھائیے، سورہ اعراف کی آیتیں ہیں، کیا جواب ملے گا؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کھانا ہونا سب حرام کر دیا ہے، ہم دے نہیں سکتے، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں ملے گا کچھ بھی، ایک قطرہ بھی تم کو نہیں دے سکتا ہوں۔ سوچیے کتنا سخت مرحلہ ہوگا اس وقت میں، کیسی کیفیت ہوگی۔ حرمہما، حرام اللہ کر دیا، نہیں دے سکتا ہوں۔ کیوں بھائی؟
سوال کریں گے کیوں، کیا کیا ہم لوگوں نے؟ اتنا ہم لوگ جھوٹ بولیں گے وہاں بھی بول دے گا آدمی جھوٹ۔ الذین اتخذوا دینہم، اس لیے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں تم نے دین کو مذاق بنا لیا تھا، دنیا میں تم نے دین کو کھیل تماشے کی چیز بنا لیا تھا، دین کو تم نے اپنے مرضی کے مطابق لے آیا تھا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں تم دھوکے میں پڑ گیا تھا۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے سنیے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، جس طرح سے دنیا میں ہم سے ملنا تم کو بھول گئے تھے، تم بھلا دیے تھے ہم کو، آج میں بھی تم کو بھلا دے رہا ہوں۔ جس وقت میں یہ حکم ہوگا اس وقت پردے لگ جائیں گے، پھر کبھی جہنمی اللہ کی نہ بات سن سکتے ہیں نہ دیدار ہو سکتا ہے۔ دیدار کس کو ہوگا؟ صرف جنتیوں کو ہوگا۔ آخری 2-4 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ مضمون پورا ہو جائے۔ جنتی آرام سے رہیں گے تو ایک مرتبہ حضرت جبریل آئیں گے اور کہیں گے کہ جبریل پوچھو کچھ تکلیف ہے، تو پوچھیں گے وہ کچھ تکلیف ہے کیا؟ کچھ نہیں، ساری نعمت مزے میں ہوں، کوئی تکلیف نہیں، تاکہ کچھ کمی ہے ابھی جنت میں۔ کیا جبریل سب کچھ ہے نا، کیا کمی ہے؟ کہا کہ قریب میں علماء کے مقام ہے، وہاں جا کے پوچھو، ان کی جنت کے درجے جہاں، وہاں جاؤ، کوئی ملیں گے تیرے جاننے والے، اللہ، وہاں جائیں گے تو علماء بتائیں گے کہاں ابھی ایک نعمت نہیں ملی ہے، پوری دنیا میں عبادت ہم رہ کر کے کیے، کبھی اللہ کو نہیں دیکھا، جنت میں آ گئے اللہ کو نہیں دیکھا، سب پردے میں بات چیت اب تک ہوئی ہے، لہذا اللہ کے دیدار کی نعمت جو جنت کی وہ ابھی باقی نہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اس کی رضا۔ تو دوبارہ جب آئیں گے حضرت جبریل معلوم کر کے رکھیں گے، اب جنتی کہیں گے معلوم ہو گیا جبریل، پتہ لگ گیا، کون بتائیں گے؟ کون بتائیں گے وہاں؟ علماء بتائیں گے۔ کون بتائیں گے؟ علماء بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، گنہگار ہوں معاف فرما دے، معاف فرما دے اللہ۔ علماء بتائیں گے، جبریل علیہ السلام سے کہیں گے تو اللہ کے حضور میں حضرت جبریل پیش کریں گے کہ اب سب کو معلوم ہوگی اب دیدار، جاؤ اعلان کر دو جمعہ کا دن ہوگا جنت میں، ایک اسٹیج لگے گا خوبصورت، بہت عظیم اسٹیج، صدارت پیارے آقا کی ہوگی، نظامت حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی، سارے سامعین جنتی بیٹھے ہوں گے، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ دعا کرو اللہ جس طرح آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی اس مجلس میں بیٹھا دے۔ شروع ہوگی حمد و ثنا کی، تو گیت گائیں گے کون؟ حوریں، حمد و ثنا کی بڑی پیاری آواز، ان کا ختم حضرت داؤد پڑھیں گے بڑی خوبصورت آواز میں، جنتی مسرور۔ پھر کون پڑھیں گے؟ لوگ پوچھیں گے اور تو حضرت جبریل بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، اور سناؤں؟ کہا کہ اور کون ہے اس سے، تیری آواز سے بھی جبریل، اور کسی کی آواز؟ ہاں، محمد الرسول اللہ کی آواز ہے، نبی قرآن سنائیں گے وہاں پر، اور جب نبی تلاوت ہوگی تو پوری جنتی مسرور ہو جائے گی، پوری جنت میں آواز، پوری جنت میں خوشی کی لہر ہوگی۔ کتنے لوگ ہوں گے سوچئے، اللہ اکبر، حد نظر، جنتی مسرور۔ لیکن یاد رکھو میرے نوجوانوں، بزرگوں، ماں بہنوں، بچے بچیوں، یہ آواز کان میں جنت میں اسی وقت پڑے گی جب یہ کان دنیا کے گانوں بجانوں سے غلاظت سے پاک رکھیں گے، تب ہوگی، ورنہ وہاں بھی کہیں اللہ اس کو روک نہ دے۔ قرآن سنو اس کان سے، ماں باپ کی باتیں ادب سے سنو، بزرگوں کی باتیں سنو، دین کی باتیں سنو، ناچنے والے، بیہودہ، بدکار والے لوگوں کی گانوں سے سن کر کے اپنا وقت اور زندگی جنت برباد نہ کیجیے۔ نبی کی تلاوت ختم ہوگی تو جبریل پوچھیں گے اور سنو گے؟ تو لوگ بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، ایک عجیب سی ان کے اوپر کیفیت طاری ہوگی، کہیں گے آپ کون سنائیں گے، میرے آقا کے بعد اور کوئی اس کی آواز ہو سکتی ہے؟ تو حضرت جبریل کہیں گے جس کے لیے آج اسٹیج لگا ہے وہ رب کریم سنائیں گے، اور اللہ 70 پردے سے باہر آئیں گے اور جنتی آنکھ سے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں اس آنکھ سے اللہ کا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے آنکھ یہ گناہ کی چیز بھی دیکھتی ہے، اللہ پاک ہے تو اس کے لیے آنکھ بھی اللہ جنت میں پاک بنائے گا۔ اب جنتی دیکھیں گے اللہ کو تو اللہ رب العالمین اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے، اور آپ تلاوت کریں گے کون سی سورت؟ سورہ رحمان۔
سورہ رحمان، صاحب قرآن، اللہ کا کلام، جب خود اللہ تلاوت کرے گا تو کیا منظر ہوگا۔ اسی لیے کہا تھا علماء کرام فرماتے ہیں سورہ رحمان خوب پڑھا کرو۔ کیا کرو؟ خوب پڑھا کرو۔ اللہ کو بہت پسند یہ سورت، پورا قرآن اللہ کا ہے لیکن اس میں سے سورہ رحمان رب کو بہت پسند۔ جیسے ایک چیز آدمی کھانے کے گھر میں بنتے ہیں نا سب، لیکن ایک آدمی کہتا ہے ہم کو یہی کھانا زیادہ پسند ہے۔ رب نے سب کچھ بنایا لیکن اس میں سے کہتا ہے میرے رب مجھے قرآن میں سورہ رحمان سب سے زیادہ پسند۔ اس لیے سورہ رحمان پڑھیے، گھر میں اس کی تلاوت ہو۔ اللہ جب تلاوت سے فارغ ہوں گے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ ایک سجدہ کرو شکر میں۔ اللہ فرمائیں گے تم سے اب اتنی مشقت نہیں کرانا چاہتا ہوں کہ تم میرے شکر میں سجدہ کرو۔ میں تیرے ایک سجدے کا انتظار دنیا میں کرتا تھا، شاید یہ بندہ بندی اٹھ کر کے سجدہ میرے لیے کر لے۔ اب تو جنت میں آ گیا ہے، نہ سجدہ ہے نہ نماز ہے۔ اللہ پھر کبھی ناراض تو نہیں ہوگی؟ جنتی بولیں گے کبھی ناراض تو نہیں ہوں گے آپ یہاں آنے کے بعد؟ یا اللہ کبھی موت تو نہیں آ جائے گی؟ یہ بھی ڈریں گے۔ تو اللہ فرمائے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میں اب تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا اور یہ دیدار ہر جمعہ کو تم کو کراؤں گا۔ تو جنت میں ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور وہاں جنت میں اللہ کا دیدار کس دن ہوگا؟ سنڈے کے۔ ہاں کہہ دیجیے نا سنڈے کا۔ حضرت بہت اچھا دن سنڈے، آرام سے سوتے ہیں، آرام سے تفریح کرتے ہیں۔ ہمارا رات کا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی لیے جمعہ کے دن میں بڑی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو یہاں اہتمام کرے گا اس کو وہاں ملے گا۔ اور اللہ فرمائے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو موت سے ڈر رہے ہو جنتیوں؟ آؤ اسرائیل آؤ لاؤ، اور ایک موت کا دمبا لائے گا اللہ تعالیٰ، اور عرفہ کے پاس لا کر کے اللہ اس کو ذبح کرے گا اور اعلان کروائے گا اے جنتیوں تو بھی دیکھ لے، جہنمیوں تو بھی دیکھ لے، موت جو تھی اس کو میں نے ختم کر دیا۔ اب جو جہنم میں اس کو بھی موت نہیں آئے گی کبھی، اور جو جنت میں آ گیا اس کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت وہاں ختم، یہاں موت باقی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، جنت تو ہے بہت آسان لیکن جانا اس میں بڑا مشکل ہے۔ کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے تقوی چاہیے، توحید چاہیے، رسالت چاہیے، قرآن چاہیے، ماں باپ کی خدمتیں چاہیے، اور زبان کی سچائی چاہیے، آنکھوں میں حیا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہوگی، حرام سے بچنا چاہیے، یہ ساری چیزوں سے بچیں گے تو جنت کا راستہ بہت آسان ہے، اللہ بنایا ہے۔ نہیں تو جہنم ہے، جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سارے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اس رمضان مبارک میں جنت کے فیصلے فرمائے، اور جو جہنم میں چلے گئے اللہ ان کی خلاصی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ایک صورت آ رہی ہے، اس میں ایک توبہ کا واقعہ ہے، سمجھیں؟ ایک ایسے سچے توبہ کرنے والے کی توبہ، اتنی اچھی توبہ، سچی توبہ، اتنی برکت والی توبہ کہ آقا نے فرمایا اگر تم اس کے نام لے کر اس کی جگہ کے پھر آ کر کے توبہ کرو گے اللہ تیری بھی توبہ قبول کرے گا۔ انشاءاللہ کل اس صحابی کا نام بھی بتاؤں گا، جگہ بھی بتاؤں گا، اور توبہ ہے کیا انشاءاللہ اس کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس لیے ضرور سنیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کو قبول فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کے لیے اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے بندیاں بیٹھی ہیں، اے اللہ جنت کے قصے اور وہاں کے واقعات سن رہے تھے میرے مولا، تیرے کلام پاک کی آیتوں کی روشنی میں سنایا جا رہا تھا۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے ہم سب کو جنت کے لیے، جہنم سے ہم سب کی خلاصی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ اس سے سب کو بچا لیجیے، یقیناً بڑا پرخطر جگہ ہے وہ اللہ، تو اپنا فضل فرما دے، اپنا رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ اس پاک مجلس کو بے حد قبول فرما لے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں بیٹھی سنی اور اتنا وقت لگائے تیرا کلام سنے، قرآن کی باتیں سنے، اور یہ ساری چیزیں ہوئی، اے اللہ ایک ایک لمحے کو قبول فرما لیجیے۔ ہم سب گنہگار ہیں، بے ادب ہیں، لیکن تو بہت ہی بڑا ہے، غفور الرحیم ہے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ
رمضان مبارک کے ساری دعائیں قبول فرما لیجیے، رمضان کو آسان بنا دیجیے، روزی رزق میں برکتیں نصیب فرما دیجیے، صحت میں عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، جن کی جو ضرورتیں ہیں اللہ ان کی سب ضرورتیں غیب سے پوری فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں میرے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔